ویلکم بیک۔ مخدوم صاحب، کیا یہ درست ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے آپ کے درمیان اور آپ کی قریبی عزیزہ بھی ہیں اور آپ کی جو سیاسی مخالف بھی ہیں عابدہ حسین، اس کے درمیان کوئی معاملات طے کروا دیے ہیں؟ عابدہ حسین رضا سے میرا پرابلم نہیں ہے، نہ میرا وہ مسئلہ ہے کوئی، نہ میں ایسے کسی کمپرومائز میں بلیو کرتا ہوں۔ آپ کے اس اتحاد سے جو سب سے زیادہ شاید افیکٹ ہوتی ہیں وہ عابدہ حسین ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو اپنا ایک بات بتا دی ہے کہ عابدہ حسین میری پرابلم نہیں ہے جی، میرے آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس میں آ گیا۔ عابدہ حسین کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی صدر آصف علی زرداری؟ قطعاً کسی قسم کی کوئی بات نہیں۔ آپ مقابلہ عابدہ حسین سے ہی کریں گے؟ میں نے پیپلز پارٹی کو ایک آفر کی تھی، میں نے کہا تھا اس خاتون کے اور اس کے تمام جو خاندان کے لوگ ہیں جن کو 4 ٹکٹیں دی گئی تھیں، اگر آپ ان چاروں کو ٹکٹیں اپنی دینا چاہیں، باقی تو ہمارا ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ پٹ اپ نہیں کرے گی۔ میں نے پیپلز پارٹی والوں کو آفر کی تھی کہ اگر آپ ان کو ٹکٹ دینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کے اور میں کیا کروں گا؟ تو پیپلز پارٹی والوں کو کیا جواب تھا؟ مجھے جواب کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کو آفر کر دی ہے۔ آپ نے صدر آصف علی زرداری کو کہا؟ میں نے پیپلز پارٹی کو آفر کر دی۔ پیپلز پارٹی سے مراد آپ کی؟ پیپلز پارٹی سے میری مراد پیپلز پارٹی ہی ہے۔ پیپلز پارٹی میں آج صدر آصف علی زرداری ہی ہیں پیپلز پارٹی؟ آپ سمجھ لیں جو سمجھ لیں آپ۔ ریاض فتحانہ صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے برہم نظر آتے ہیں، وہ آئے روز آپ کے بارے میں بیانات جاری کرتے ہیں۔ چھوڑیں وہ اس کو چھوڑیں، ایسے آدمیوں کے بارے میں کیا بات کروں گا؟ میں چھوڑیں کیا بات کروں میں جی؟ لیکن مخدوم صاحب آپ اس کا فتحانہ کا صرف پرویز الہی صاحب سے پوچھ لیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک سٹیٹمنٹس آپ کے خلاف انہوں نے کہا کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ اعجاز صاحب ریاض فتحانہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی تکبر سے بات کروں، میں اپنی حد تک سمجھتا ہوں اس انسان کے بارے میں بات کرنا۔ کچھ ہمیں بھی لوگوں کو بھی بتائیں، عابدہ حسین کے بارے میں آپ نہیں بات کرنا چاہتے، ریاض فتحانہ کے بارے میں قومی ایشوز کے بارے میں بات کریں آپ؟ یہ کیا ان لوگوں کا جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ ان کی باتیں شروع اپنی لیکن کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کچھ بتائیں آپ کیا باتیں کیا جی، جو اپنا پارٹیوں سے انحراف کرتے ہیں، میں ان چیزوں میں انڈلج کرتے ہیں، کرپشن میں انڈلج چھوڑیں ان باتوں کو، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ مخدوم صاحب اگر پارٹیوں سے انحراف کرتے ہیں تو شاید یہ الزام تو آپ پر بھی ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا جی، میں نے 2008 میں نے دکھا دی ہے، میں دوسری پارٹی سے میں نے الیکشن میں ٹکٹ لیا میں نے، اور اس کی میں نے پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ کو ہرایا۔ میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، جہاں پارٹیاں لوگوں کو بناتی ہیں وہاں لوگ پارٹیوں کو بناتے ہیں۔ ہمارے بہت سے حلقے ہیں جہاں ہمارے اپنے ووٹ ہیں، ہمارے اپنے گروپس ہیں، ہمارے اپنے مہربان ہیں۔ لیکن یہ بتا دیں، پیپلز پارٹی آپ کا گروپ وہ پہلا گروپ تھا، بڑا گروپ تھا جس نے پیپلز پارٹی کو توڑا، ڈیمیج کیا عملی طور پر 2002 میں، اور آپ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ چلے گئے، وجہ کیا تھی؟ جو ہم نے کیا ہم نے ٹھیک کیا نا جی، پیپلز پارٹی نے وہی کیا 4 سال بعد جو ہم نے 4 سال پہلے کیا، ہمارے تو اسٹینڈ ونڈیکیٹ ہو گیا۔ لیکن آپ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے پاس چلے گئے تو پیپلز پارٹی کسی سویلین ڈکٹیٹر کے پاس گئی تھی؟ جرم تو جرم ہے۔ NRO جب انہوں نے کیا کس کے ساتھ ڈیل کی انہوں نے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سوچ تھی اسی کے تقلید پیپلز پارٹی نے 2007 میں کر لی، بلکہ اس سے پہلے کر لی، تو ہمارا تو اسٹینڈ ونڈیکیٹ ہو گیا۔ لیکن آپ اس کو غلطی سمجھتے ہیں یا درست اقدام؟ میں اس کو بالکل درست فیصلہ سمجھتا لیکن ایک فوجی ڈکٹیٹر کو ہوں، میں اس کو بالکل درست فیصلہ سمجھتا ہوں۔ فوجی ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرنا درست فیصلہ سمجھتے ہیں؟ فوجی ڈکٹیٹر کو ہم سپورٹ تو نہیں کیا، جنرل پرویز مشرف کو نہیں، ہم تو الیکٹ ہو کے آئے تھے، ہم تو الیکشن کے ذریعے آئے تھے۔ آپ نے الیکٹ ہو کر آئے، آپ نے فوجی ڈکٹیٹر کو ووٹ دیا، آپ نے پارلیمنٹ کے ذریعے، قرارداد کے ذریعے، آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو انڈیمنیفائی کر دیا۔ بالکل کیا ہم نے، بالکل کیا۔ ایک مجرم کو انڈیمنیفائی کر دیا۔ مجرم کہاں سے آیا وہ جی؟ آئین توڑنا جرم نہیں ہے تو آپ چلائیں، کیس کیوں چلاتے پھر آپ اس پہ؟ آپ نے انڈیمنیفائی کر دیا تو آپ تو ہم نے کیا نا جی، تو ہم نے کیا کیونکہ یہ وقت کا تقاضا تھا۔ آج تک کتنے یہاں پہ فوجی ڈکٹیٹرس کو آپ نے آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائی کیا ہے؟ ایوب خان، یحییٰ خان، کتنوں کو آپ نے، سکندر مرزا، وہ اس لیے نہیں کر سکے۔ میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ جب آپ جیسے سیاستدان جا کے ان کو ووٹ دیں گے اور آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو انڈیمنیفائی کر دیں تو کیسے کریں گے؟ صاحب اگر ہم نے اس وقت جنرل مشرف کو سپورٹ نہ کیا ہوتا تو اس وقت اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ آج جس جمہوریت میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے تو یہ آگے بڑھ کے یہ سلسلہ چلا وہاں پہ۔ جنرل مشرف کے دور میں جمہوریت تھی؟ بالکل تھی، مکمل طور پہ تھی جمہوریت۔ اسمبلیاں تھیں، اسمبلیوں سے باقاعدہ جو اپوزیشن تھی اس میں تمام جو پارلیمانی جو آپ کے ہیں سسٹمز ہیں دے ور ان پلیس۔ مخدوم صاحب آپ سے گفتگو جاری ہے، لیکن ایک دفعہ پھر وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔